الحمدللہ اللہ پاک نے کتنا پیارا مہینہ دیا، کتنا پیارا مہینہ ماہ رمضان، ماہ سیام۔ قرآن میں ذکر کیا اس مہینے کا اللہ پاک نے، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا۔ کتنا بڑا ماشاءاللہ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا، اور قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت والی باتیں کرتے ہیں، پیار والی باتیں کرتے ہیں۔ بہت پیارا اس میں جب قرآن کی تلاوت انسان کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک سکینہ نازل ہوتی ہے، ایک سکون نازل ہوتا ہے، انسان کے جسم پہ آرام ملتا ہے، اور جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہوں اللہ کے فضل سے وہ نکلتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں۔ جس قسم کی بیماری اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے، تو اس کے پڑھنے سے جسم سے گندی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، دل کو روشنی ملتی ہے، اور قلوب جن کے قلب سخت ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، کہ جتنا بھی انسان دعا میں گڑگڑا کے روئے لیکن اس کو رونا نہیں آئے تو اس کے دل پتھر ہوتے ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت کرے تو خود بخود وہ دل نرم ہوتا ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ یہ پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ ان دنوں میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ ماشاءاللہ اگر عام دنوں میں قرآن کے الف لام میم اس ایک لفظ کی اگر 10 نیکیاں ہیں تو اللہ پاک نے اس مہینے میں اتنا بڑا کرم کیا کہ الف کی الگ 10 نیکیاں، لام کی الگ اور میم کی الگ 10 نیکیاں ہیں۔ اتنا بڑا کرم۔ اگر کوئی انسان زمین خریدتا ہے اور وہ 1 لاکھ روپے بنگلہ لے لیتا ہے، اور کچھ عرصے بعد کچھ ٹائم ایسے آتا ہے کہ وہی زمین آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ مجھے 70 لاکھ روپے مرنے میں دے دو، تو کیا ہم پاگل ہیں؟ وہ ہمیں دکھتا ہوا سودا ہے، یہ اندیکھا سودا ہے۔ جو اندیکھا سودا یہی کمال کا سودا ہے۔ سب دوستوں نے توجہ اس طرف رکھی ہے کہ ان دنوں میں یہ لوٹ مار کا مہینہ، دین کی لوٹ مار کا، کہ جتنی عبادت کرو گے اللہ پاک تم پہ کرم کرے گا۔ اور اس مہینے کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ماہ رمضان پہلا دن شروع ہو جاتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، تو ایک عرش کے ارد گرد ایک نور کی وادی ہے، ایک نور کا ایک علاقہ ہے جس میں صرف فرشتے عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پوری زندگی وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب یہ مہینہ آتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں مولا، اور اجازت لیتے ہیں کہ یا رب کریم ہم دنیا میں جا کے تیرے انسانوں کے ساتھ تراویح پڑھیں، ان کی عبادت میں ہم شامل ہو جائیں، یہ جو جماعت ہمارے دل کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں۔ تو فرشتے اتر کے آتے ہیں، 70,000 فرشتے، اور جہاں تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہیں ان کی صفوں میں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی کے ساتھ لگتے ہیں یا وہ کسی کو مس کر دیتے ہیں تو جسم میں جتنی بھی بیماریاں، سب بیماریاں بھی نکلتی ہیں، اور اللہ کے کرم سے جو بدبختی انسان میں آئی ہوئی ہوتی ہے، رزق بند ہوتا ہے، پریشانیاں بند ہوتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں رہتی ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کرم کرتا ہے انسان کے اوپر، اور وہ بیماریاں ان فرشتوں کے صدقے اللہ پاک ختم کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا کرم، یہ اتنا اچھا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، اور اسی مہینے میں اگر ہم وہی عام دنوں والے کام کریں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاک انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امتیوں کو یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مہینہ جس طرح آپ لوگوں کو بھی عطا ہوا ہے، جس طرح اور امتوں کو عطا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ پرہیزگار بنیں۔ اگر 11 مہینے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، بھلے جو بھی کرے انسان ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس مہینے میں اگر عبادت کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار ہو اور روزہ دار کے منہ سے وہ گندی اسمیل جو جاتی ہے، بدبو جو جاتی ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں وہ روزہ دار کی وہ بدبو جو ہے وہ کستوری اور عنبر اور کی عطر سے زیادہ اتنی محبوب ہے اللہ پاک کا۔ اور جب آپ اس دنوں کے اندر نماز پڑھتے ہو، نماز کے لیے مسواک کر کے، ہلکی مسواک کی صرف دانتوں کی مسواک، ہلکی مسواک سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، دانتوں کی مسواک کر کے اور نماز پڑھتے ہو تو عرش آسمان سے فرشتے اتر کے آتے ہیں اور تمہارے ہونٹوں کا بوسہ لے سکتے ہیں، فرشتے بوسہ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہر چیز میں اللہ پاک نے اتنی آسانی کر دی کہ اس رمضان کے مہینہ ہم پہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ہماری بخشش نہ کرتا ہمیں نہ بخشا، ہم پہ سختی کرتا اور دوزخ ہی بناتا، اللہ یہ مہینہ نہ کرتا۔
یہ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کو یہ مہینہ عطا کیا ہے، اس مہینے سے فائدہ لے گا۔ دیکھو 5 دن، آج 5ویں تراویح کا، کل 5واں روزہ، پتہ بھی نہیں چلا 15 پارے پڑھ لیے۔ جس نے نہیں پڑھے اس کے بعد گزر گیا، جس نے پڑھے اس کے بعد، لیکن جس نے پڑھے اس کا وقت ہی نہیں، اس کی ایک ایک لفظ جب قاری صاحب ایک ایک لفظ پڑھتے اور ہم بیٹھے ہوئے سنتے ہیں، کرم ہوتا ہے۔ آج میں ایک بچے کو آپ نے دیکھا تھا میرے ساتھ کھڑا ہوا، تکلیف میں کبھی کیسے تکلیف کرتے، وہ اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، میرے کلام پاک کی کیسے کھڑے ہیں، ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ میں جب یہ سلام میرے نبی کی دعائیں نہ کروں، ان کے بیڑے نہ پار کروں، اللہ کرم کرتا ہے۔ جب یہ دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ بار بار آپ لوگ کے دل میں آتا ہوگا، صوفی صاحب صحیح کی دعا آتی ہے، مجھے آتی ہے کہ دعائیں میں چاہے انسان کو تو زیادہ نہیں ہے، مانگتا رہے، مانگ اللہ سے مانگ، اتنا مانگ تو اس کی شان کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق نہیں، اس کی شان کے مطابق مانگتا جا، اللہ کرم کرتا ہے۔ اللہ اتنا دے گا، ایسا دے گا کہ تمہاری سوچ گمان سے کسی در پہ، انسان کے در پہ نہ جانے جائے یہ فلانا اکثر ہے، اس سے جا کے مانگوں، اس سے یہ کر لوں۔ جب تو اللہ والا ہو جائے گا، کوئی در والے تیرے در جا کے انتظار کریں گے، تیرے در کے تیرے گیٹ کے بعد کھڑے رہیں گے، گھنٹوں گھنٹوں انتظار کریں گے کہ ہمیں موقع مل جائے۔ جس کے بڑے بڑے آگے انتظار کرتے ہیں وہ تیرے انتظار میں رہے گا۔ اللہ کو اپنا، اللہ پیدا پاک کہتے ہیں فَاسْقُرُونِي أَسْقُرْ، اے میرے بندے تو میری طرف آ، تو میرا ذکر تو کر، تو میرا ذکر دنیا میں انسانوں میں کر، میں تیرا ذکر عرش پر فرشتوں میں کروں۔ تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھا، تو میری طرف چل گیا، میں تیری طرف دوڑ۔ اتنا کریم مالک ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ تو منانا سیکھ لے، تو مانگنا سیکھ لے، پھر دیکھ تیرے پہ کیسے کرم کرتا ہے۔ اسی تراویح میں ماشاءاللہ آج 5ویں تراویح پڑھی گئی، کوئی تراویح نہ رہے کسی سے بھی۔ اگر 15-10 دن کا وہ ختم ہو بھی گیا تو یہ نہیں کہ آپ یہاں تراویح ہوگی انشاءاللہ، ساری تراویح لازمی ہوگی۔ اگر نہیں پہنچ سکتے پھر بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی دوڑ کا مسئلہ ہے، گھر میں بھی تراویح چھوڑنا ہے۔ یہ بہت پیاری عبادت ہے، ایک سجدہ کرنے کا، تراویح میں ایک سجدہ کرنے کا 1500 نہیں کیا ہے، 1500 1500 نہیں کیا تو سوچو تراویح میں کتنے سجدے ہوئے، 40 سجدے ہوئے ماشاءاللہ۔ کتنی کہاں بات جاتی ہے، اگر یہی اپنے سودا دنیا کا نکالے کہ اتنا سودا کر لو اور اتنا فائدہ دیں گے، ایک سوال کے ویسے 5 روپے کی ہے، اور جب یہ دن آتے رمضان کے تو 70 روپے کی ہوگی، تو ہم نہیں بیچیں گے اس سوال کو۔ وہ دکھتا ہوا سودا ہے، وہ دنیا کے لیے، وہ دنیا کا سودا ہے۔ اندھے کا سودا ایسا ہوتا ہے کہ بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ دیکھا راستے میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نجدہ کے کنارے پہ گروندے پڑے، تو ہارون رشید کو اپنی بیوی نے ہارون رشید سے اجازت دی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کے بہلول سے نہ ملوں۔ کہا جاؤ مل لو۔ وہ اپنی سواری سے اتری، آگے بہلول سے پوچھتی ہے، توجہ کے ساتھ بہلول سے پوچھتی ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول ریت کے گروندے بنا رہا تھا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں یہ جنت میں محل بنا رہا ہے۔ تو کہا کیا کرو گے؟ کہا یہ میں بیچوں گا۔ کہا کتنے کا؟ کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں جو کڑے ہو۔ اس نے وہ سونے کے کڑے اتار کے اس کو دے دیے، کہا یہ تیرا ہے۔ اور ہارون رشید کی بیوی کیا نام تھا؟ بیوی زبیدہ۔ کیا یہ تیرا محل ہے؟ اٹھ کے چلی گئی۔ جب سواری میں بیٹھی چل پڑی، ہارون رشید نے کہا وہ تو دیوانہ ہے، اس نے کڑوں میں کرنا کیا ہے؟ ان کے سامنے دریا میں پھینک دیا۔ اس میں بیوی زبیدہ لی۔ جب رات گزرتی ہے، پوری رات ہارون رشید ادھر ادھر رات نیند آتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ جب سوتا ہے تو نیند میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے، اور جنت میں بھی وہاں جس طرح کے بہت پیارے محل جو یاقوت اور مرجان کی دیواریں بنی ہیں پتھروں سے، بہت پیارے محل، اور اس محل کے اندر اس کی بیوی کا نام بیوی زبیدہ کا ہے۔ یہ اس محل کے قریب جاتا ہے، وہاں دربان کھڑا ہے، اس کو کہتا ہے رک جا، کہتے ہیں کہ میری بیوی کا محل ہے، کہتے ہیں تیری بیوی خرید گئی، کتنی خرید گئی، تو نہیں جا سکتا۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اٹھتا ہے، دوڑتا ہے، دیکھتے ہیں کوئی بہلول وہیں بیٹھا گروندے بنا رہا ہے۔ یہی ہارون رشید سوال کرتا ہے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ ہی رہے جنت میں محل بنا رہا ہے۔ کہا بیچو گے؟ کیوں نہیں بیچوں گا؟ توجہ کے ساتھ کہا کیوں نہیں بیچوں گا؟ کہا کتنے کا؟ کہتے تیری پوری ریاست ہے۔ کہتے اچھا 2 کروڑ روپے کی آج پوری ریاست لے رہے ہیں؟ کہتے کل دیکھا نہیں داڑھی بیٹھ کے آیا، یاد دیکھا سکتا ہے، اندیکھا سوتا ہے۔ یہ مت کرو کہ اللہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، توبہ استغفر اللہ، اللہ نے کہہ دیا کہ بندے 70,000 اللہ دے گا۔
ایسا دیکھا کہ آپ لوگوں کو سوچ سمان میں آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔